السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، آج امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، فلسطین کا معاملہ اور غزہ کے لوگوں کا معاملہ. آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب رو رہے ہیں اور سوگوار منا رہے ہیں. اپنے بھائیوں کی قربانیوں پر بہت زیادہ غمزدہ ہیں. ہم سب نے کئی دنوں سے یہ خبریں سنی ہے اور پڑھی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے بربریت ہو رہی ہے. ظلم و ستم کے نشانے بنائے جا رہے ہیں
غزہ کے مسلمان اور فلسطین کے مسلمان معصوم بچوں کو اپنے ماؤں کے سامنے چھلنی کیا جا رہا ہے۔ دودھ پیتے بچوں کو اپنے ماؤں کے چھاؤں سے نکال کر چھلنی کر دے رہے ہیں، اور خون کے پھوارے ان کی مائیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ 6 دن سے مسلسل جنگ جاری ہے، اور اسرائیل نے قسم کھا لی ہے کہ میں حماس کے اس حملے کا بدلہ لوں گا اور صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا۔ یہ کس نے قسم کھائی ہے؟ اسرائیل نے۔ حاضرین گرامی، 73 سال سے زیادہ فلسطین کے مسلمان کشمکش میں ہیں اور خون کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں، اپنی سرزمین کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور زمانے سے اسرائیل اپنی بربریت کا شکار کر رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کو، وہاں کی ماؤں کو، وہاں کی بہنوں کو، وہاں کے معصوم بچوں کو، وہاں کے شہریوں کو، لیکن ابھی تک ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ آج پوری امت مسلمہ کشمکش میں ہے، رو رہے ہیں، رات کی تاریکیوں میں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے عالم اسلام کے علماء کرام نے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو۔ ہر طرف صدقے دیے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے فجر کی نماز میں۔ شہر کرناٹک کے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر خان صاحب نے بھی امت مسلمہ سے درخواست کی ہے، اپیل کی ہے کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے صدر جمعیت علماء ہند مفتی افتخار احمد صاحب کی طرف سے بھی اپیل آئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا مقصود عمران رشادی صاحب کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ زیادہ سے زیادہ ان مظلومین کے لیے دعائیں کی جائے۔ ہو سکے تو آپ ان کے لیے روزہ رکھیں، ہو سکے تو ان کے لیے صدقہ کریں، اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم رات کی تنہائی میں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اسرائیل کی بربریت سے غزہ کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے آج پورے ہندوستان میں چاروں طرف، خصوصی طور پر جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے الرٹ جاری ہے۔ وہاں تو ہے ہی، فلسطین میں اور غزہ میں جمعے کی نماز کہاں ادا کریں گے؟ ان پر تو بربریت اور ظلم و جفا کی ایک طوفان پڑ رہی ہے اسرائیل کی طرف، اور عجب بالائے عجب، ستم بالائے ستم کہ پوری دنیا کی طاقتور قوم اسرائیل کی حمایت کرے۔ ظلم کا شکار بنا رہی ہے اسرائیلی قوم، اور ساری کی ساری طاقتور ملک جو ہے ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ تو پورے ہندوستان کے اندر بالخصوص آج جمعے کے دن جو ہے الرٹ جاری ہے کہ کہیں پر
اکٹھا ہو کر احتجاج نہ کیا جائے اور جلوس نہ نکالا جائے، بلکہ عالم اسلام کے علماء حضرات نے بس اتنی درخواست کی ہے کہ آپ ان کے لیے اجتماعی طور پر دعا کریں، اور یوم دعا گویا کہ آج کے یوم الجمعہ کو منایا جائے اجتماعی طور پر۔ انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد ہم سب جو ہے بیٹھ کر آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے 40 مرتبہ اس آیت کریمہ کی جو سورہ یونس کی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دعا سے پہلے سلام کے بعد 40 مرتبہ آپ سب پڑھیں، انشاءاللہ اجتماعی طور پر دعا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہر مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ دنیا کے کسی کونے پر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، ہر مسلمان کو اس مسلمان کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کا احساس ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تمام کے تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، کہ اگر انسان کو جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے اس تکلیف کو احساس کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی بتایا، ہم سب کے پیغمبر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ ہر مسلمان کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، تو یقینی طور پر ہمیں احساس ہے اس کا۔ انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر ان مظلومین کے لیے دعا کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں کامیابی چاہیے اور تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مجھے آئیڈیل بناؤ، مجھے نمونہ بناؤ، میری حیات زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بناؤ، ہر شعبے میں تم میری زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بناؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے تھے، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کامیاب ہوئے اور اللہ کی طرف سے انہیں بشارت مل گئی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا کسی عام انسان کو انہوں نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا تھا؟ نہیں، حضور کی ذات کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے تھے۔ جو زندگی میں حضور کی دیکھتے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کی نقل اتارنے شروع کر دیتے۔ ایسے واقعات کتابوں کے اندر بھرے پڑے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح سے حضرات صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی اور عکس حضور کی لے آئے اپنی زندگی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اس صحابی کے بال بہت گھنگریالے تھے، گھنگریالے بولتے ہیں، بہت مڑے ہوئے بال۔ جب وہ غسل کر کے باہر آتے تو جب کنگھی کرنا چاہتے، کنگھی کرتے تو ماں نہیں نکلتی تھی، اور وہ حضور کو دیکھا کرتے تھے کہ حضور کی بہت اچھی مانگ نکلتی تھی، تو ہمیشہ اپنے اوپر افسوس کرتے، غم زدہ رہتے کہ پتہ نہیں مجھے یہ بال کیوں نصیب ہوئے کہ میرے بالوں سے مانگ بھی نہیں نکلتی۔ ہمیشہ
اس کا احساس رہتا اس صحابی کو. لیکن اللہ کی شان ایک مرتبہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایسا کیا کہ گرم گرم سلاخ لیے، کمبی، اس کو آگ میں گرم کیا اور گرم کرنے کے بعد اپنے سر کے بیچوں بیچ میں رکھ دیے، اس طرح پھیر دیے. ایسا ہوا کہ بالوں میں جو جلد ہے، کھال ہے، وہ کھال جل گئی. لوگوں نے کہا تم نے ایسا کیا کر دیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس تکلیف کو میں برداشت کر لوں گا، کبھی نہ کبھی یہ زخم بھر جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن مجھے خوشی یہ نصیب ہوگی کہ جب بھی میں اپنے سر میں کنگھی کروں گا اور مانگ نکالنے کی کوشش کروں گا تو مانگ نکل جائے گی اور میرا سر حضور کے سر کے مشابہ ہو جائے گا. میرا سر حضور کے سر سے مشابہ ہو گیا تو میرے لیے اتنی خوش بات ہے کہ اب اس سے اور کیا مجھے خوشی چاہیے. تو دیکھیے حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر عمل کو لانا چاہتے تھے اور وہ عکس اور وہ تصویر بننا چاہتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضور سے کتنی ان کو محبت تھی. دیکھیے ایک جنگ میں زخمی ہو گئے اور زخم بہت گہرا تھا جس کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی. ایک صحابی دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا اللہ کا حاجہ، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس لیے کہ آخری وقت ہے، زندگی کے آخری مرحلے میں ہے. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کا حاجہ، کہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس آخری وقت میں، تم کیا چاہتے ہو؟ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس آخری وقت میں میری حضور کی دیدار ہو جائے. ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے نا، موت کا وقت ہمارے سامنے ہو تو ہماری تمنا پتہ نہیں دنیا کے اعتبار سے ہوا کرتی ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے اس کو دے دینا، میں نے ان کے لیے یہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے یہ مانگی تھی. تو دنیا کے بارے میں ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری تمنا ہوتی ہے. لیکن وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھیے کہ حضور کی محبت اپنے دل کے اندر کتنی جگہ دیے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ مجھے آخری وقت میں حضور کی دیدار کرا دیں. اس صحابی نے اس صحابی کو اپنے کندھے پر لیا اور کندھے پر اٹھا کر وہاں پر لے گئے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو کھڑا کیا کسی طرح اور کہا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جو ہی اس صحابی نے حضور کا نام سنا ان کی آنکھیں کھل گئی اور اپنی آنکھوں سے دیدار کرنے لگے، اور دیدار کرنے کے بعد بس وہ ان کی آخری سانس تھی اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ دیکھیے محبت ان کی ہوتی تھی حضور سے. اسی لیے شاعر نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ سچے عاشقین کی جماعت تھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ.
اور سب سے بڑے سچے عاشق ثابت تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ عاشقوں کے امام رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سارے عاشقوں کے امام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا دل دیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لاتے، یہ سمجھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے لیے محبوب ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں 2 پتھر تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے محبوب ہیں، کل جہاں کے محبوب ہیں، بالکل واقعتاً۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہاں 2 پتھر تھے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لاتے تو 2 پتھر تھے۔ ایک پتھر کا نام متکلم تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تو جس پتھر کا نام متکلم تھا وہ پتھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کا نام ہی متکلم رکھ دیا۔ متکلم کے معنی بات کرنے والا۔ تو گویا کہ وہ پتھر جو ہے حضور کو سلام کرتے تھے۔ پتھر کیا، درخت بھی، پہاڑ بھی، ہر چیز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتی۔ تو ایک پتھر کا نام متکلم تھا، دوسرے پتھر کا نام متکا تھا۔ ایک دوسرا پتھر تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آتے، تکیے کے طور پر پیش کرتے کہ یہ تکیہ ہے آپ کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر ٹیک لگا لیتے اور تکیہ بنا لیتے۔ حضور نے اس کا نام متکا رکھ دیا، جس کا معنی ہے تکیہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر چیز نچھاور کر لیے تھے، ہر چیز نچھاور کر دیے تھے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع میں فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت محبوب ہے۔ پہلی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خوشبو سے بہت محبت ہے۔ خوشبو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند کیا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب آپ کبھی کسی مجلس میں جاؤ تو خوشبو لگا کر جائے، خوشبو استعمال کر کے جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خوشبو نہ ہو اور تمہارے جسم سے کوئی بات پھیلے اور کسی کو تکلیف ہو۔ اسی لیے حضرات علماء کرام نے مسئلہ لکھا کہ مجلس میں بیٹھو تو خوشبو لگا کر بیٹھو تاکہ تم سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کی ایک محبوب ترین چیز خوشبو، خوشبو استعمال فرمائیں، جبکہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی لیکن تب بھی جو ہے آپ خوشبو استعمال کرنا کرتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی راستے سے گزرتے تو اگر کوئی کافر اس راستے سے گزرتے تو پہچان جاتے کہ پیغمبر اس راستے سے گزرے ہیں۔ ایسی خوشبو اور ایسی مہک حضور کے جسم اطہر سے پھوٹتی تھی۔ ہم میں سے تو بہت کم لوگ ہیں جو خوشبو کو استعمال کرتے ہیں۔ جمعے کے دن میں بھی ہم ایسے گئے گزرے انسان بن گئے، مسلمان ہیں کہ خوشبو بھی استعمال نہیں کرتے۔ 40 روپے 50 روپے 60 روپے کی شیشی بھی ہم نہیں رکھتے، اور دنیا کی نہ جانے کیا کیا چیزیں جو لہو و لعب میں شمار ہوتی ہیں، کھیل کود میں شمار ہوتی ہے، وہ ہم گھر میں جمع کر رکھتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ایسا نہ کرو، حضور کی ایک ایک چیز سے محبت کرو۔ اگر تم حضور کی ایک ایک چیز سے محبت کرو گے
تو اس کا صلہ تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور جامع ہاتھوں سے حوض کوثر کل تمہیں نصیب ہوگا، حوض کوثر نصیب ہوگا۔ اور دوسری چیز حضور کی سنتوں سے محبت کے صلے میں یہ ملے گی کہ کل آپ اور ہم جو ہیں حضور کے جھنڈے تلے آ جائیں، حضور کے جھنڈے کے نیچے ہمیں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ تو حضور کی ایک ایک چیز سے محبت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک چیز خوشبو، دوسری چیز نیک بیوی۔ حضور علیہ السلام نے جو دنیا سے کچھ چیزوں سے محبت کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی دوسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ کیا ہے؟ نیک بیوی، پاکیزہ بیوی، نیک خاتون مجھے پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جو بیویاں دی ہیں سب کے سب نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی باوقار عورت، ایسی پاکیزہ، ایسی نیک خاتون، اللہ نے اس عورت کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایسی شان بخشی ہے کہ بہت کم عورتوں کو ایسی ملتی ہے شان۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان دیکھیے کہ حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت حضور کے سر مبارک اما عائشہ کی گود میں ہے۔ ایک گود اما عائشہ کی ہے، اس گود کی وجہ سے اما عائشہ کو صدیقہ کا لقب ملا۔ پھر آگے جائیے ان کے والد کی طرف، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود ہے کہ جب غار ثور میں حضور علیہ السلام گئے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے ران پر حضور کو آرام کرنے کے لیے دیے تھے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود ایسی تھی گویا کہ یہ ایک رحل، قرآن کے لیے رحل ہو۔ جب سانپ نے ڈسا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تو وہ آنسو جو ہے گرے تھے حضور علیہ السلام کے رخ انور پر، چہرے مبارک پر وہ آنسو گرا تھا۔ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ دو گود ایسی ہیں کہ ان کو شان بخشی گئی ہے، ایک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی گود، اور اسی لیے ان کو صدیقہ کا لقب ملا، اور حضرت ابو بکر صدیق ان کی ایک گود کے غار ثور میں حضور کے سر مبارک کو لے کر اپنے ران میں آرام دیے تھے، اس لیے ان کی گود کو بھی اللہ نے بہت شان بخشی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے دنیا سے جو محبت کی ہے تین چیزیں ہیں، ایک خوشبو، اور دوسری نیک بیوی، اور تیسری چیز نماز کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب بتایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو وہ گویا کہ ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو نماز سے دور ہیں؟ ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے سے پرہیز کریں اور پھر محبت کا دعویٰ، ایسی محبت نہیں ہوتی ہے۔ سچی محبت اللہ کو پسند ہے۔ تو جب یہ تین چیزیں حضرت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تین چیزیں محبت ہے دنیا کی، تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھ کر کھڑے ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں، مجھے بھی تین چیزیں محبوب ہیں۔ حضور نے پوچھا اے صدیق وہ کیسے؟ تم نے تین چیزیں کس سے محبت کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عشق حضور سے دیکھیے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور کو دیکھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ جب میں آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیتا ہوں میری ساری تھکن دور ہو جاتی ہے،
آپ کے چہرے انور کی طرف میں دیکھتا رہوں، دیدار کرتا رہوں، یہ میرے لیے بہت محبوب ہے۔ اور دوسری چیز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر اپنا مال قربان کرنا یہ میرے لیے بہت محبوب ترین چیز ہے، یہ میں بہت پسند کرتا ہوں کہ آپ کے اوپر لٹاؤں، آپ کے اوپر لٹاؤں، آپ کے اوپر۔ تیسری چیز فرماتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ میری اولاد آپ پر قربان ہوتی رہے اور آپ کی خدمت کرتی رہے میری اولاد۔ اللہ نے یہ تینوں چیزیں مجھے عطا کی ہیں کہ مجھے آپ کی دیدار کا بھی شرف عطا فرمایا، آپ کے ساتھ رفاقت کی زیادہ طویل زمانہ مجھے عطا فرمایا، اور آپ پر مال لٹانے کا مجھے موقع دیا، اور میری اولاد کو حضور کی ذات کے لیے چن لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صدیق اکبر کی بیٹی ہے، حضور کی ذات کے لیے قربان۔ تو یہ ہوتا ہے سچا عشق۔ ضرورت ہے کہ ہم حضور کے ایک ایک سنت پر عمل کریں۔ ہمارا لباس ہو تو حضور جیسا ہو، ہمارا چہرہ ہو تو حضور جیسا ہو، ہمارا چلنا پھرنا ہو تو حضور جیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو تو حضور جیسا ہو، ہمارا سونا اور جاگنا ہو تو حضور جیسا ہو، تب ہی جا کر کامل مسلمان ہم ہو سکتے ہیں۔ اور جب ہم اس طرح حضور سے ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی محبت کریں گے تو پھر اللہ رب العزت ہم پر وہی عنایتیں اور وہی رحمتیں، وہی برکتیں ہم پر بھی لٹائیں گے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اتری ہیں۔ تو ہم ارادہ کریں کہ اپنے ظاہر کو بھی حضور کی سنت سے سجائیں گے، اپنے باطن کو بھی حضور کی سنت سے سجائیں گے، اور حضور کی تعلیمات کی روشنی سے اپنی زندگی کو سنواریں گے اور سجائیں گے۔ یہ ارادہ انشاءاللہ سجائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر، وہاں کی ماؤں اور بہنوں پر، وہاں کی بیٹیوں پر، معصوم بچوں پر جو اسرائیل ظلم اور بربریت کا شکار کر رہے ہیں اور ہر طرح کی ظلم ڈھا رہے ہیں، اس اسرائیل کے لیے ہم یہ کریں کہ صفحہ ہستی سے مٹانے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس اسرائیل کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، نہیں تو اللہ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے، اس لیے کہ اسرائیل یہ سب کے سب یہودی ہیں، قیامت تک مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور ان کے جو دوست یار ہیں انہی کی حمایت کریں۔ لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے یہ ظالم کچھ کھڑ نہیں سکتے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر دعا کریں، اور ہو سکے تو ان کے لیے روزہ رکھیں، ہو سکے تو ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور کچھ بھی نہ ہو ان کے لیے صلاۃ الحاجہ نماز پڑھ کر دعا کریں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جانی اور مالی نقصان سے اللہ حفاظت فرما، وہاں کی ماؤں کی، وہاں کی بہنوں اور بیٹیوں کی اللہ حفاظت فرما، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما جو قبلہ اول ہے۔ اور جہاں جہاں بھی مساجدیں ہیں ان مساجدوں میں قنوت نازلہ پڑھنے کا اہتمام کریں، جیسے کہ حضرت امیر شریعت کی طرف سے بھی اعلان آ گیا کہ ہر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے دور میں جب اس قسم کے حالات آئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قنوت نازلہ کے اہتمام کیا۔ قنوت نازلہ کیا ہے؟ جو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو رکوع سے پہلے، رکوع کرنے کے بعد جب ہم سجدے کو جاتے ہیں تو سجدے سے جانے سے پہلے یہ قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے،
اور امام صاحب جو قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور سارے کے سارے مقتدی کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں. تو یہ قنوت نازلہ ایک لمبی دعا ہے، وہ پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا. دور دور تک جو ہے اس پیغام کو، اس میسیج کو ضرور پہنچائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور نصرت فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی اور اسی طریقے سے غزہ کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیبی نصرت اور مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت